ایک بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو اسکول کالج میں پڑھتی تھی، اسی وقت اسے کسی ہندو رام نامی لڑکے سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی نوبت آ گئی۔ تب سے اس نے اپنا تعلقات قائم کیا اور اب جا کر اس نے خود کو بھی ہندو بنا لیا ہے، یعنی وہ مرتد بن گئی ہے، اور اپنا نام اس نے جانکی رکھ لیا ہے، جبکہ اس کا نام فرح انصاری ہے۔ اس نے اپنا نام جانکی رکھا اور اپنے آپ کو اس نے ہندو بنا لیا اور اپنے پریمی سے اس نے نکاح کر لیا، یعنی شادی کر لی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بگاڑ، ایک بہت بڑا فساد، ایک بہت بڑا ہنگامہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس لڑکی نے اپنے مسلک میں اور ہندو مذہب میں کوئی فرق نہیں پایا، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ہندو بھی، غیر مسلم بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بے جان ہے، وہ مورتی ہے، اس کے اوپر ہار چڑھا رہے ہیں اور اس کے سامنے اپنی پریشانی رکھ رہے ہیں۔ اور یہ اس نے اپنے مذہب میں، اپنے مسلک میں بھی دیکھا کہ ہم پورا خاندان ہمارا بریلوی ہے، رضا خانی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے مانگتے ہیں، بلبلاتے ہیں، تو ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے میں لیا۔ مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ اس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کر بیٹھتا ہے۔ چاہے وہ اگر صرف اسلام کے اوپر بھی باقی رہتی تو امید تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ہدایت کی راہ دکھاتا اور اخروی زندگی میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مرتد بنا لیا۔ ان سب چیزوں کا اور ان سب کاموں کا جواب دے آج کل کے یہ رضا خانی ہے۔ اس نے جو گناہ کا کام کیا ہے اور جو کام اس نے انجام دیا ہے، اس کے گلے تو ہے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں ان رضا خانیوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ اس نے اپنا کلچر اور اپنا مسلک کو بالکل ہندوتوا بنا لیا ہے، ہندوانہ کلچر اس نے اپنا لیا ہے۔ ان لوگوں میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بریلوی جو عبادت کرتے ہیں اور جو مشرکانہ عمل کرتے ہیں، اور جو ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے مال و متاع کے۔ موقع محل الگ ہوتا ہے، اوقات الگ ہوتے ہیں، جگہ الگ ہوتی ہیں، لیکن حرکتیں وہی ہوتی ہیں، مشرکانہ حرکت۔ تو یہ بریلویوں کے لیے بہت شرمناک مقام ہے، اپنے آپ کو لمحہ فکریہ میں ڈالنے کا اور غور و فکر میں ڈالنے والا مقام ہے۔ وہ سوچے تو صحیح کہ ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں، ہم کیوں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں اور خواجہ اور پیروں سے قریب کر رہے ہیں، وہ کیوں اللہ کو نیچا سمجھتے ہیں، اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اور خواجہ اور پیروں کو اللہ اور اس کے رسول کا مقام دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی، چونکہ قرآن کریم نے جہاں یہ اعلان کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی نہیں ہوگی، اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ نے حکم دیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا یا ہوتا شریعت میں، تو وہ بیویوں کو دیتا، یعنی ان عورتوں کو دیتا جو شادی شدہ ہے، کہ تم اپنے مردوں کو سجدہ کرو، یہ ہوتا نیکسٹ اسٹیپ، یہ تھا اللہ کے بعد۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں، بلکہ حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادتی سجدہ ہے تو وہ کفر ہے، شرک ہے۔ تو رضا خانیوں، اپنے عمل پر غور و فکر کرو اور اپنے مسلک کے لوگوں کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ تم نے صرف ان کا لڈو کھایا ہے، ان کی مٹھائی کھائی ہے، ان کے بارے میں سوچنا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ چونکہ تم غلط پیغام لوگوں تک جب پہنچاؤ گے تو لوگ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا بھول جائیں گے، صحیح اور ایمان اور کفر میں فرق کرنا اور تمیز کرنا وہ بھول جائیں گے، کیونکہ تمہارے اسٹیج سے، تمہارے پلیٹ فارم سے اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کی بدعقیدہ باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، وہ انہی کو اپنا سچا دھرم اور اپنا سچا مذہب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور تم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔